تصور اور تصدیق کی تقسیم۔ تصور اور تصدیق کی ہر ایک کی دو قسمیں ہیں، نظری اور بدیہی۔ بدیہی کو ضروری بھی کہتے ہیں اور نظری کو فکری بھی کہتے ہیں۔ ایک علم ضروری ہوتا ہے جس کو بدیہی کہتے ہیں، اور ایک علم نظری ہوتا ہے جو کہ استدلال اور دلائل سے حاصل ہوتا ہے، اور علم ضروری کے اندر دلائل اور استعمال کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ سمجھ لینا، یہ پڑھے لکھوں کے اہل علم کی سمجھنے کی بات ہے کہ ایک ہوتا ہے علم ضروری جس کو بدیہی کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے علم نظری۔ تو چونکہ دلائل اور استدلال سے یہ حاصل ہوتا ہے، اور علم ضروری کے اندر دلائل اور استدلال کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اولیاء اللہ کے سب علوم ضروری ہوتے ہیں، اولیاء اللہ کے علم سب ضروری ہوتے ہیں جن کو بدیہی کہتے ہیں، کھلا۔ تو جو شخص صحیح معنی میں تقوی کے ساتھ سنت کی اتباع کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہوئے، اور ہمیشہ اطاعت اور اخلاص اور سچائی کے ساتھ جم جاتا ہے، وہ نائب رسول ہے۔ آئی سمجھ میں بات؟ آئی؟ جو صحیح معنی میں تقوی کے ساتھ، صحیح تقوی کے ساتھ اور اتباع سنت کے ساتھ اور اللہ کا ذکر کثرت سے نبھانے کے ساتھ، اطاعت اور اخلاص اور سچائی کے ساتھ متصف ہو جاتا ہے، وہ نائب رسول ہے، اللہ کا ولی ہے۔ تو ہم 5 وقت کی نماز پڑھ کے اور ماتھا سجدے میں رگڑ رگڑ کے پتھر پہ فرش پہ مسجد کے اور یہاں نشان بنا کے میں دکھاؤں دیکھے میں ہو گیا جنتی، نہیں ہو گیا، ولی اللہ ہو گیا، نہیں ہو گیا۔ ان دھوکے بازی سے کام تھوڑا ہی چلتا ہے۔ ایک دفعہ یہاں بچے لوٹا بھر بھر کے اوپر لے آئے، 2-3 دفعے لے گئے، میں وہاں سے اندر سے دیکھ رہا تھا، ان نگاہ بیٹھے بیٹھے ذمہ دار کی چاروں طرف رہتی ہے نا، تو میں دیکھ رہا تھا، لوٹا ایک لے گیا لوٹا، پھر دوسرا، میں رکا لوٹا کہاں لے جا رہا ہے، رک، تو رک گیا، کہاں لے جا رہا، بولتا ہی نہیں۔ جب نہیں بولتا میں اوپر گیا، جا کے دیکھا ایک بچے کا یہاں سے خون نکل رہا ہے، خون نکل رہا ہے، اسے دھو رہے ہیں، کیا ہوا یہ؟ اب بولا نہیں، ڈنڈا جو اٹھایا تو یہاں ماتھا رگڑ رہا تھا اس کا فرش پہ، ہے نا؟ کیوں رگڑ رہا تھا؟ کہ جوانوں کے دیکھ رہے ہیں نا جو 4 دن نماز پڑھ رہے ہیں، یہاں نشان پتہ نہیں کہاں سے کس طرح ہو جائے ان کا کالا کالا نشان۔ ہمارے تو آج تک بھی نہیں ہوا، بچپن سے نماز پڑھتے چلا رہے ہیں، کالا کالا نشان یہاں ماتھے پہ ان کے، تو وہ بچے ماتھا رگڑ رگڑ کے نشان بنا رہے تھے، وہ گھسا لگ گیا تیز سا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو کیا اس طریقے سے فرشتے دھوکہ کھا جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ دھوکہ کھا جائیں گے؟ نہیں، دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ اس کو فرما رہے ہیں حضرت، جو آدمی صحیح معنی میں تقوی کے ساتھ، صحیح تقوی کے ساتھ، صحیح تقوی کیا ہے؟ کتے کو دیکھو کیسا تقوی ہے، یوں ٹانگ اٹھا کے پیشاب کرے گا، کوئی چھینٹ نہ آ جائے، ہے نا؟ تو دیوار پہ تو پیشاب کر رہا ہے، ٹانگ اٹھا رکھے اوپر، چھینٹ نہ، دوسری ٹانگ کا فکر نہیں کہ چھینٹے اس پہ بھی آئیں گے نہیں آئیں گے۔ ہے تقوی؟ کتے کا تقوی دیکھو کیسا ہے، وہاں ٹانگ اٹھا کے موت رہا ہے، چھینٹے نہ آ جائیں، دوسرے پیر کا فکر نہیں۔ تیسرے نمبر پر دیکھو جا کے پاخانے میں منہ ڈالتا ہے، گندگی کھاتا ہے، جی کھاتا ہے نہیں کھاتا؟ اسے کہیں تقوی کلاوی، کہ وہاں تو ٹانگ اٹھا کے موت رہا ہے، یہاں پاخانے میں منہ دے رہا ہے، تو اس کو کہہ رہے ہیں ایسا تقوی نہیں۔ تقوی صحیح اتباع سنت کے ساتھ، سنت کے اتباع کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ کیا حضور کپڑے اتارتے تھے؟ نہیں اتارتے تھے۔ پہنتے تھے؟ نہیں پہنتے تھے۔ تو کس طرح پہنتے تھے؟ اس کو حاصل کرو۔ پہلے حضور داہنے ہاتھ میں کرتا پہنتے تھے اور بائیں ہاتھ سے پہلے نکالتے تھے۔ جوتا جب آپ پہنتے تھے پہلے دائیں پیر میں پہنتے تھے اور نکالتے بائیں پیر سے تھے۔ تو یہ سنت ہو گیا نا، ہو گیا، اسے کہتے ہیں اتباع سنت۔ ایک تو صحیح تقوی، دوسرے اتباع سنت، تیسرے ذکر دوام۔ بھی دوام، اگر رات کو ذکر چھوٹ گیا تو صبح کو کرو،
صبح کو چھوٹ گیا ظہر سے پہلے پہلے ادا کرو تاکہ وہ ناغا نہ ہو، اور ناغا اگر ہو گئی بھائی چھوٹ گیا تو صبح چھوٹ گیا تھا، تو نفس عادی ہو جائے گا، یہی مکاری کرنے لگے گا، یہ چھوٹ گیا تو چھوٹ گیا۔ تو بالدوام اطاعت، ہمیشہ اطاعت کرو اللہ اس کے رسول کی، اور اخلاص اور صدق سے، اخلاص اور صدق، جو کام کرو اللہ کے لیے، سجدہ کرو اللہ کے لیے، ذکر کرو اللہ کے لیے، سنت پر عمل کرو اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے، تقوی اختیار کرو اللہ کو راضی کرنے کی۔ آئی سمجھ شریف میں یہاں ایک کا انتقال ہو گیا، اس کے بچے یتیم، تو اس کے یہاں وہ مفتی صاحب جلال آباد سے تشریف لائے، مفتی قاسم صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب فرم رکھے، اور بڑا اونچا تقویٰ ہے ان کا میرے نزدیک، اسی لیے میں نے ان کو اپنے مدرسے کا سرپرست اسی لیے بنایا تھا۔ حضرت کہتے تھے مجھے سرپرستی میں نہ بناؤ، میں سرپرستی کے لائق نہیں۔ میں نے کہا ہم نے آپ کو سرپرست اس لیے نہیں بنایا کہ آپ کی شہرت بہت زیادہ ہے ہندوستان میں، چندہ خوب آئے گا، اس لیے سے نہیں بنایا ہم نے آپ کو سرپرست۔ ہم نے تو اس لیے بنایا ہے کہ ہمیں ضرورت پڑے تو آپ سے مشورہ کر کے ہم چلیں، تو مشورہ تو آپ دے دیں گے، ہاں مشورہ کا حق تو سب کو ہے، ہمیں تو مشورہ چاہیے، ہمیں سرپرستی کی ایسی ضرورت نہیں کہ فلاں صاحب کی فلاں علامہ کی سرپرستی میں ہے، اور جب اتنے بڑے علامہ کی سرپرستی ہو تو مدرسہ بھی بڑا اونچا تقویٰ کا ہوگا بھائی، اور وہاں دل لگی نہیں۔ میں نے کہا ہم نے اس لیے آپ کو سرپرست نہیں بنایا کہ ہمیں چندہ بٹورنا ہے، ہم نے تو آج تک بھی کبھی ان کے تعلقات میں چندے کے لیے کوئی پیشکش بھی نہیں کی، نہ گئے۔ تو معاملہ کس سے ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ رہبر بنانا ضروری ہے جس کے ذریعے سے اللہ تک پہنچیں، سمجھ میں آئی؟ تو اخلاص اللہ کے لیے، صدق سچائی، کہنے کو تو اخلاص ہے۔ ہمیں دیکھا تمہیں مفتی صاحب کے تعلقات، وہاں ان کے مریدین، ان کے شاگرد، تم وہاں پہنچے چندے کے لیے کہ مفتی صاحب کی سرپرستی میں ہمارا مدرسہ ہے، تو فرمائی سچائی کہاں ہوئی؟ جھوٹ ہو گیا نہ ہو گیا؟ دھوکہ ہو گیا نہ ہو گیا؟ ارے بولو، دھوکہ ہو گیا نہیں ہو گیا؟ تو اس کو فرما رہے ہیں صدق، اخلاص، صدق، یاد کرو پھر، تقویٰ صحیح ہو، سنت کا اتباع ہو، اللہ کا ذکر ہمیشہ ہو، اور ہمیشہ اطاعت ہو، اور اخلاص ہو، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے عمل خالص، اور صدق سے متصف ہو جاتا ہے۔ ایک جگہ ایک درخت تھا، اسے لوگ پوجا کرنے تھے جا کے، اور جا کے وہاں پوجا پاٹ ہوتی ہے، بزرگ کو برداشت نہ ہوئی، لوگوں کو سمجھاتے ہیں، برداشت نہیں ہوئی۔ اللہ والوں کو بھی تو غصہ آتا ہے، وہ کوئی فرشتے تھوڑا ہی ہیں، فرشتوں کو تو غصہ آتا نہیں، نہ ہجڑوں کو آتا، مردوں کو تو غصہ آتا ہی ہے۔ تو جب قوت مردان کی ہے اہل اللہ میں تو غصہ ہے۔ میں ایک دن کہنے لگا اچھا اس کی جڑی مٹاؤں گا، آج اس درخت کی جڑی مٹاؤں گا، نہ تو ہوگا بانس نہ بجے گی، بس لے کے کلہاڑا یہاں اور چل دی۔ راستے میں ایک آدمی ملا، کہاں؟ اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ کہ لوگ اس کی پوجا کر رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر، اپنے پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیا، اور ایک مخلوق کو جسے انسان نے لگایا، پودا پیڑ، اس کو پوج رہا جو کسی بھی کام کا نہیں۔ تو انہوں نے کہا تمہارا کیا حرج ہے پوجنے کا؟ اچھا میرا حرج ہی نہیں، میرے سامنے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پوجا ہو، مجھے پریشانی نہ ہو، کچھ بھی مجھے کچھ پریشانی نہ ہو، یہ کیسا مسلمان ہے؟ مومن دکھ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ ارے بھائی چھوٹا بھائی نے بڑے بھائی دیکھ رہا ہے، چھوٹے بھائی نے ابا کے ایک رہپٹ مار دیا ہے، چھوٹا ابا کو تو پیار آ گیا کیونکہ بچہ ہے، نہ سمجھ ہے، لیکن بڑے بھائی کو تو غصہ آ رہا ہے نا؟ کم بخت ابا کا اسے کیا پتا؟ ابا جانتا ہے کہ بچہ ہے، معصوم ہے، اسے اتنی عقل تمیز نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ والوں کو جلال آیا، اور جلال آنے کے بعد فرمایا میرا کچھ نہیں بگڑے گا، یہ یوں کرتے رہیں گے، تم کیا کرو گے؟ ایسے کاٹ دوں گا جڑ سے جا کے۔ تو فرمایا وہ دوسرا پیڑ اور لگا لیں گے، کوئی اور، اسے اور کو پوجنے لگیں گے، یا اسے بھی کاٹوں گا۔ کہا تو بھائی جب تو اتنا ہٹی ہے تو پھر میں بھی ہٹی ہوں، تجھے جانے نہیں دینے کا۔
بس ہاتھ تپائی، کوڑھاڑا رکھ دیا نیچے، دونوں ہاتھ تپائی ہوئی، ایک دم سے نیچے ڈال دیا ان بزرگوں نے اس کو، چھاتی پہ چڑھ کے بیٹھ گئے پیر رکھ کے، کہنا بول کا ارادہ سے کروں پہلے تیرا ہی کام۔ اس نے کہا جی مجھے چھوڑ دو، ایک کام کی بات بتاؤں، ایک کام کی بات بتاؤں، مجھے چھوڑ دو۔ چھوڑ دیا۔ اس نے کہا یہ لوگ اسے پوج رہے ہیں، تمہارا تو کوئی نقصان نہیں، بڑا نقصان کر رہے ہیں، دوسرا تم اسے کاٹ دو گے دوسرا پوجنے لگیں گے، میں تمہیں ایک کام کی بات بتاؤں۔ کہنے کیا؟ روزانہ تمہارے 4 تکیے کے نیچے 4 آنے ملا کریں گے، یہ 4 روپے کہہ لو، یہ 400 روپے کہہ لو اب کا زمانے میں، ہے نا؟ تو اتنے پیسے 4 آنے ملا کریں گے، تم اٹھا کر اپنا بھی خرچہ چلائیو اور خیرات بھی غریبوں کو روزانہ، ہے نا، خوب چندہ دیو اور خوب غریبوں کو خدمت کرنا، کتنا بڑا نفع ہوگا تمہارا بھی اور مخلوق، اس پیڑ کے کاٹنے سے کیا فائدہ ہو؟ میں نے کہا ہاں کہہ تو صحیح رہا، کہہ تو صحیح رہا۔ جاہل آدمی چکر میں آ جانا جلدی، جاہل آدمی جلدی چکر میں آ جاتا ہے۔ کسی کے پاس گئے، جا کر دیکھو جی مجھے کیا ہو رہا، اس نے یوں آنکھیں بند کر کے نام لکھ کے یوں بھی ہو رہا ہے، وہ بھی ہو رہا ہے، یوں بھی ہو رہا ہے۔ یہ جب بھیک مانگتے پھرے فقیر، اتنی باتیں تو یہ بتا دیتے ہیں، اور آگے تمہارے پہ ایک اور جھٹکا آنے والا ہے، بس اس جھٹکے میں یہ جھٹک لیے کہ جی اس جھٹکے سے تو بچاؤ، پچھلے سے تو ہم نہیں مٹے گی، کہنے خرچہ کرنا پڑے گا، کلیئر جانا پڑے گا، وہاں حاضری لگانی پڑے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو دیکھا یہ جاہل آدمی جلدی چکر میں آتے ہیں اور یوں کہتے ہیں ہمارا رزق باندھ دیا، ہماری روزی باندھ دی۔ میں سالوں سے کہتا چلا آ رہا ہوں، سالوں سے اعلان کر کے بڑے بڑے مجمعوں میں کہا، علی گڑھ میں بڑا مجمع تھا، پتہ نہیں کتنے ہزار آدمی ہوں گے، ہاں میں نے یوں کہا تم یوں کہتے ہو جادو کرنے والے رزق باندھ دیتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ کوئی کسی کی روزی نہیں باندھ سکتا، ایمان کے خلاف ہمیں برداشت نہیں۔ اور اگر کوئی پنڈت بھگت یا کوئی ملا دعویٰ کرے کہ میں روزی باندھ دوں گا، آؤ سب سے پہلے میرا باندھ کے دکھاؤ، آؤ سب سے پہلے میرا باندھ کے دکھاؤ، ہم مان جائیں گے تم روزی باندھ سکتے ہو۔ ہمارا ایمان اللہ کے قرآن پہ ہے یا نہیں؟ تو قرآن پہ گھمنڈ ہے تمہیں نہیں؟ شکر کرو گے نہیں کرو گے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے ہی دنیا کی معیشت کو لوگوں میں تقسیم کر رکھا ہے کہ اس کو کتنا دینا ہے۔ تو جب تقسیم اللہ کی ہو تو کون مان دے گا بھائی؟ دوسری آیت میں فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جتنے جاندار ہیں، جانور، انسان، سب کی روزی میرے ذمہ ہے۔ چھوٹے سے پسو، اس کی بھی تو کچھ خوراک ہوگی، اس کی روزی بھی میرے ذمہ ہے۔ ہاتھی کی خوراک، ہاتھی کی روزی میرے ذمہ، تو کون باندھ سکتا ہے؟ کیسا مومن ہے، کیسا قرآن پر ایمان رکھتا ہے؟ تو ہم ڈنک کی چوٹ اس لیے کہتے ہیں ہمارا ایمان قرآن پر ہے، قرآن سچا ہے، آپ ہماری روزی باندھ کے دکھاؤ اگر کسی میں دم ہے تو۔ باندھ نہیں سکتے، ڈھونگ ہے سب، میں ابھی یوں کر دوں گا، رات کو دیکھیے تھے، جب اس کے وہم آ گیا وہ رات کو کہے بھائی رات کو پیسے نہ ہو، کچھ چھوڑ دے میرے پہ کتا بلی، میں تو بڑا پریشان ہو گیا پیسے پہلے ہی آگے وہم، اور جب وہم آ گیا ایمان دب گیا، اور جب ایمان دب گیا نحوست آوے گی نہیں آوے گی؟ کیوں دبتے ہو؟ ایک آدمی ایک عمل پڑھ رہا تھا کسی چیز کا، اس نے کہا کامیاب ہو جائے گا تو سونا بنانا سیکھ لے گا، آج ہی رات میں سونا بنانا سکھا دوں گا تجھے، اگر تو لوہے پہ تانبے پہ یوں پھونک مار دے تو وہ سونے کی بن جائے گی، تانبے کے بجائے سونے کی دیگ بن جائے گی۔ تو انہوں نے کہا جی ضرور سکھاؤ، ہاں بالکل پکی گارنٹی سے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں آج رات میں تجھے سکھا دوں۔ وہی تو قسم بھی کھا رہا بھائی، بہت پکا ملا ہے کوئی۔ انہوں نے کہا بس جا، اب جا کے اسے پڑھنا شروع کر، رات کو عشاء کے بعد فارغ ہو گئے 3 گھنٹے پڑھنا ہے، مگر ایک بات یاد رکھیے، ایک پرہیز ہے بس اس میں، اور کوئی پرہیز نہیں، نہ کوئی خطرہ۔ کہنے کیا؟ جب تو اسے پڑھے گا بندر کا دھیان نہ آوے، سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ کہے گا دھیان نہ آوے، اب پہلے سے نہ بتاتے تو شاید بندر پڑوس میں بھی نہ آتا ہے نا، اور جب بتا دیا تو بندر کا خیال، بار بار خیال آنا شروع ہو گیا، اور پڑھ رہا بندر کا خیال ہے نا۔ صبح کو آیا بھائی کیا رہا؟ کہنا جی کیا بتاؤں، وہ بندر ہی نہیں ہٹ کے دیا گیا۔ ہاں بتاؤ پھر کامیابی کیسے ہوگی؟
کامیابی کیسے ہوگی؟ کیمیا تجھے تو حاصل ہو جاتا اگر تو اس پر ذرا مضبوطی سے جم جاتا۔ تو ایسا حال ہے ان مکاروں کا، یہ دھپل دیتے ہیں، ڈھونگ بناتے ہیں اور تمہارے اوپر جو ہے اپنا رعب جماتے ہیں۔ تم کیوں رعب میں آتے ہو اگر مومن ہو تو روزی کس کے ذمہ ہے؟ تقسیم کرنا بانٹنا کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے۔ اور خزانے کہاں ہیں؟ بولو، بڑھانے میں ہے کیا؟ یہ مودی کے خزانے میں، یوگی کے خزانے میں؟ کہاں ہیں خزانے روزی کے؟ اللہ قرآن سے پوچھو کہاں ہیں خزانے؟ اللہ تعالیٰ کہ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اللہ تعالیٰ کہیں تمہاری روزی آسمانوں میں ہے۔ تو جب روزی تو آسمانوں میں، تقسیم کرنے ذمہ داری اللہ کی اور گارنٹی اپنا لی کہ سب کی روزی میرے ذمہ، تو کوئی ہے پنڈت مولا جو وہاں جا کے باندھے اسے نہ دیو جی؟ بولو، یوں پکتا ہے ایمان۔ اسی کو فرمایا مولانا روم نے، کیا کہا؟ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سال اطاعت بیریا، ہے نا؟ ایک گھڑی اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا 100 سال کی بغیر ریا کی عبادت سے افضل ہے، جس میں دکھاوا نہ ہو ذرا سبھی۔ 100 سال کی بغیر ریا کی عبادت سے افضل ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی کے خلیفہ گزرے بڑے، جنہوں نے تفسیر بھی لکھی قرآن پاک کی، معارف القرآن۔ تو انہوں نے کہا ارے بھائی وہاں جا کے کرو نا بات، تم کہاں جوڑ دیا کھاڑا؟ کیا کہا؟ کیا کہہ رہا تھا بتاؤ؟ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت ایسا معلوم ہو یہ تو شاعروں کی تک بندی ہے، زمین کے آسمان میں، آسمان کی زمین، اوپر لگو نیچے، نیچے لگو اوپر کر دیتے ہیں، تو مبالغہ معلوم ہوتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کیوں؟ کہیں فرمایا ایک گھڑی اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے 100 سال کی بغیر ریا بغیر دکھاوے کی جو عبادت ہو اس سے بھی افضل ہے۔ تو حضرت تھانوی نے فرمایا اچھا تمہیں اس میں شک ہو رہا، میں پڑھوں اس شعر کو؟ ہاں جی پڑھو، پڑھیے۔ حضرت نے فرمایا یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سال اطاعت بیریا۔ دیکھا آپ نے کیا کہا؟ بہتر از 100 سالہ، بہتر از 100 سالہ۔ یہ فرمایا ایک گھڑی اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا 1,00,000 سال کی بغیر ریا کی عبادت سے افضل ہے۔ آئی سمجھ میں؟ تو مفتی شفیع صاحب مسکرا کے کہنے حضرت 100 سال کی تو سمجھ میں آئی نہیں تھی، تم نے تو 1,00,000 کی ٹیک دی۔ ہمارے تو 100 سال کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ گھڑی 100 سال کی بغیر ریا کی عبادت سے افضل، آپ نے تو 1,00,000 بتا دیا۔ تو یہ جو 1,00,000 بتایا، بولو یہ بات جو میں نے اتنی گارنٹی سے کہی ہے، اگر کسی میں دم ہو تو ہمارے روزی باندھ کے دکھائے تو کچھ اثر آیا ہوگا تمہاری طبیعت پہ؟ نہیں آیا ہوگا۔ ایمان میں مضبوطی آئے گی نہیں؟ آئندہ تو نہیں کہو گے دیکھو ذرا ہمارا کسی نے روزی باندھ دے گا، کام چلتا ہی نہیں ہے نا۔ تو 1,00,000 سال بھی عبادت کرو، جب بھی یہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا جو اتنی سی بات سننے سے حاصل ہو گیا، اگر آپ کو سچی طلب سے آئے ہو۔ اس کو کہتے ہیں اخلاص اور صدق، اخلاص اور صدق، سچائی اور اخلاص۔ تو اخلاص کے اوپر میں کہہ رہا تھا کہ اس نے چھوڑ دیا اور گھر چلا گیا اور جا کے اپنا کلاڑا رکھ کے سو گیا۔ صبح کو یہ دیکھا 4 آنے تکیے کے نیچے سے کہنے بھائی ہے تو سچا، واہ دیکھا تو سچا نکلا۔ 4 آنے اٹھائے، کچھ اپنے کام میں کچھ اپنا غریبوں کو تقسیم کیا، بڑا خوش رہا۔ اگلے دن پھر تکیے کے نیچے دیکھا تو پھر 4 آنے ملے، پھر بڑا خوش رہا، دوسروں کو دیا۔ تیسرے دن جو تکیہ اٹھایا ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ اب کبھی تکیہ ادھر کو پلٹے، کبھی ادھر کو پلٹے، کبھی دوسرے کو پلٹے، کبھی نیچے کو دیکھیں کہ بھاگتا بھاگتا نیچے نہ ڈال گیا ہو، وہاں کہیں بھی نہیں ہے۔ بس کہیں گے جھوٹا مکار، یہ تو مکار ہے۔ بس پھر کلاڑا اٹھا کے چلے، 10 کاٹوں اور راستے میں پھر ملا، کہاں چلے؟ مجھے کاٹنا ہے۔ تو انہوں نے کہا میں تو نہیں کاٹنے دینے کا، میں نہیں کاٹنے دینے کا۔ تو کہنا اچھا، وہ دن تو کشتی ہوئی تھی پرسوں پڑلے دن، اب پھر کشتی رکھ کے کلاڑا جو کشتی ہوئی، اب اس آدمی نے اسے داب لیا
اور داغ کی چھاتی پہ پیر رکھ کے کہا کہ بول کٹے گا یا نہیں کٹے گا؟ انہوں نے کہا اچھا تو یوں بتا دے تو ہے کون، یوں بتا دے تو ہے کون؟ کہا میں ابلیس ہوں، شیطان ہوں، شیطان ہوں۔ کہا پرسوں بھی تو ہی تھا؟ کہاں پرسوں بھی میں ہی تھا، پرسوں تو میں نے تجھے یوں اشارے میں زمین پہ ڈال دیا تھا اور آج میرے ہاتھ پیر کام نہیں کر رہے ہیں، تو نے مجھے پچھاڑ دیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا بات ایسی ہے، کل جو پرسوں تم آئے تھے لے کر کے وہ کلاڑا، تو غصہ اللہ کے لیے تھا، غصہ کس کے لیے تھا؟ اللہ کے لیے تھا، اور آج جو آئے ہو تم غصہ تو اللہ ہی کے لیے ہے، مگر وہ 4 نبی تو ملے ہوئے اس میں، ہے نا؟ بھاؤ گر گیا نا، گر گیا۔ اسے کہتے ہیں اخلاص، خالص اور صدق، سچائی کے ساتھ جو آدمی جم جائے گا وہ اللہ کے رسول کا نائب ہے، اللہ کا ولی ہے۔ تو اس کی ابتدا علمی جو ہوئی تھی وہ بطور علم نظری، نظر و فکر کے ساتھ ہوئی تھی، لیکن جب وہ اس طرح چلتا رہا صحیح معنوں میں ولی اللہ ہو گیا، تو وہ علوم جو کہ نظری تھے اس کے لیے اب ان میں نظر و فکر کی ضرورت نہیں رہی۔ ہم کتابی علم حاصل کر کے ابھی علم ضروری میں نہیں آئے، ابھی تو ہم نے کتاب کا علم بھی حاصل نہیں کیا۔ لوگ کہتے ہیں جاہل ولی نہیں ہوا کرتا، یہ جاہل کو بھی پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے، بغیر علم کے اللہ کا راستہ نصیب نہیں ہوتا۔ تو جب انہوں نے پڑھ لیا تو علم نظری جب حاصل کر لیا، نظر سے کتابوں کو پڑھ لیا، سمجھ لیا، تو اب اس کے بعد ان کو علم نظری کی ضرورت نہیں، کیونکہ علم ضروری حاصل ہو گیا۔ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ آئی نہیں سمجھ میں؟ پہلے سے بھی تو تمہیں پتہ تھا کہ روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے، پھر کیوں بھاگے پھرتے تھے؟ کٹ ملاؤں کے پیچھے، پنڈتوں کے پیچھے کیوں پھرتے تھے؟ جی یہ ہے علم نظری کہ تمہیں معلوم تھا لیکن پھر اس کے خلاف ہوا۔ اب کیا ہو گیا؟ اب وہ علم بدیہی ہو گیا، کھلا ہو گیا، اب سمجھ میں بات آ گیا، باقی رازق اللہ ہے، کوئی نہیں باندھ سکتا۔ ایک دن قصہ یاد آیا ابھی قریب کا ہی، پرسولی ہماری سالی تھی، انتقال ہو گیا، وہاں گیا میں، تو وہاں بیٹھے تھے وہاں چارپائی پہ، تو کہنے لگے بھائی صاحب آگے کیا پکاؤ؟ تو وہ کہنے لگے بھائی صاحب تو بغیر گوشت کے ٹکڑا نہیں توڑتے، گوشت کے بغیر ٹکڑا نہیں توڑتے، اب کیا پکاؤں؟ گوشت تو آج ہوا نہیں یہاں ہمارے گاؤں میں، کیا ہونا چاہیے؟ میں چپ کرا، اب آپس میں کرنے تو بات۔ انہوں نے کہا دیکھ لیا، جب ہے ہی نہیں گوشت یہاں سارے گاؤں میں، کہاں سے لاؤں؟ بڑھانا جا میں اتنے یہ ٹھہرنے کے نہیں۔ اچھا، اب بیٹھے ہی تھے، پاؤں پر پکے کا بوٹا گوشت کا، اوپر سے کوا بھاگا جا رہا تھا، لیا کہیں سے لا کے گرا، پتہ نہیں کہاں، میں تو دیکھا نہیں کوا تھا یا کوئی تھا، اندازہ ہے وہ نیچے یوں گرا کے چارپائی پہ میرے آگے، میں نے کہا لو پکاؤ، روزی کہاں سے آئی؟ تو اللہ تعالیٰ کا ایک ہی دروازہ ہے کیا کہ بھائی؟ اللہ تعالیٰ کا ایک دروازہ ہے روزی کا، وہ جہاں کو چاہے دے دے، وہ ایسا کر دے بھوک ہی نہ لگنے دے، ضرورت ہی نہ ہو، اور کھانا بھی نہ کھاوے اور کمزوری بھی نہ آوے۔ صحابہ کے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہوتے تھے اور میدان جہاد میں ایسے لڑتے تھے، پتہ نہیں کتنے کلو بادام کھا کے آئے ہوں۔ یہ کہاں سے قوت ملی تھی؟ من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے۔ تو ابھی ہمارا علم نظری اور فکری ہے، کبھی عمل کر لیا کبھی چھوٹ گیا، پڑھ رکھا کتاب میں ٹھیک ہے، تہجد کا یہ فائدہ ہے، یہ علم نظری اور فکری ہے، کبھی عمل کر لیا کبھی چھوٹ گیا، بلکہ قصدن کر لیا کبھی قصدن چھوڑ دیا، کبھی جان ارادہ کر کے نماز پڑھ لی اور کبھی ارادہ کر کے چھوڑ دی، اگرچہ مولوی صاحب ہی کیوں نہ ہوں، ابھی علم ان کا ضروری نہیں بنا۔ مولانا صاحب ضرور ہے، کئی جگہ کی سند بھی ان کو حاصل ہے، لیے ہوئے ہیں، مگر ابھی تک ان کا علم ضروری نہیں بنا، غیر استدلالی نہیں بنا۔ یہ آخر نے کیوں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الستو بربکم،
کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، تمہارا پالنے والا نہیں ہوں؟ تو ان کو کس نے تعلیم دی تھی؟ جو انہوں نے بلا کہہ دیا تھا، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے سے تعلیم دی تھی کہ جب میں تم سے یوں کہوں الستو بربکم تو تم یوں کہنا کہ بلا بے شک؟ کیا اللہ نے ان کو پہلے سکھایا تھا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے الستو بربکم کہنے پر سب بول اٹھے کہ ہاں ہاں آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ یہ کیسے بول اٹھے؟ اس کا جواب یہ ہے، یہ بطور علم ضروری تھا۔ انہوں نے کسی کتاب میں پڑھا نہیں تھا، ان روحوں نے کسی کتاب میں پڑھا نہیں تھا، کسی کی تقریر میں سنا نہیں تھا، بلکہ ان کو نظر آ رہا تھا جس نے ہمیں پیدا کیا وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا پالنے والا ہے۔ کیونکہ وہاں عقل پوری صحیح سلامتی کے ساتھ تھی، اس لیے سب بول اٹھے۔ تو ان کا وہ علم استدلالی ضروری تھا، استدلالی اور ضروری تھا۔ سمجھ میں آئی؟ کیا کریں، ہمیں تو ایسے ہی آدمی ملے جو ہمارا مغز ہی مغز کھاویں بس، اور مغز لا کے دیتے نہیں جو دماغ میں طاقت آ گئی۔ بیچارے حاجی سلیم سے لائے تھے کہ نہیں لوگوں نے بادام، ان کا کھاؤ بھی اور مالش بھی کرو اس کی۔ ہندی کی چندی کرنی پڑتی ہے، زور پڑتا ہے نہیں پڑتا؟ آپ اگر آپ سچی طلب رکھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو حاصل ہوگا۔ ایک سے پوچھو عالم سے، بتاؤ جی اللہ تعالیٰ ایک ہے یا دو؟ تو وہ یوں کہے گا اللہ ایک ہے۔ دلیل کیا ہے؟ وہ کہ قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ایک ہے نا۔ اللہ الصمد، اللہ سب سے بے نیاز ہے، اسے کسی کی حاجت نہیں، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج۔ لم یلد ولم یولد، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ یہ ہو گیا دلیل، ثبوت قرآن و حدیث سے۔ آگے سمجھ میں آ گئی؟ اچھا اب دوسری سنو۔ ایک بزرگ تھے، وہ ایک جگہ گئے ایک آدمی کے پاس گاؤں میں، اس سے جا کے کہا بھائی اللہ کہے ہیں؟ انہوں نے کہا ایک ہے۔ کہا ایک ہے؟ کہا ایک بھی ہوا کرے، ایک تو اکیلا تو ہنستا بھی برا روتا بھی برا، ایک بھی ہوا کرے۔ اور ایک سے کیا کام چلے گا سارے سنسار کا؟ آسمانوں کا، زمینوں کا، 7 زمینیں 7 آسمان ہے، کیسے کام چلے گا؟ تیرے پاس کیا ثبوت ہے اس کا کہ اللہ ایک ہے یا دو ہے؟ میں تو 2 کہتا ہوں، تو 1 کہتا ہے، بتا تیرے پاس کیا ثبوت ہے اللہ ایک ہے؟ اس نے کہا ثبوت؟ ہاں دلیل چاہیے؟ ہاں ٹھہر جا، کھڑا رہو، ابھی بتاؤں گا تجھے ثبوت۔ اندر گیا، لاٹھی تیل لگا کے رکھ رکھی تھی بڑھیا سے، رکھی تھی پہلے لوگ لاٹھی مضبوط، تار باندھ کے مضبوط کر کے اگر پڑ جائے۔ اب تو لوگوں کو لاٹھی چلانا نہیں آتی، لاٹھی رکھیں گے کہاں سے گھر میں؟ بس وہ لاٹھی کندھے پہ رکھ کے آیا، انہوں نے سوچا کہ مولوی نہ کہنے بھائی تو جو آتے ہی پھیل لے گا تجھے، یہ تو منہ چڑھاؤ آ رہا، لاٹھی کندھے پہ ہے، تیار آ رہا ہے، اور بھاگ لیے کہ سنتا جا، ثبوت لیتا جا، اللہ ایک ہے 2 ہیں، ثبوت دوں تجھے، لیتا جا ثبوت۔ بھاگا چلا گیا۔ بولو ایمان کیسا تھا؟ عالم نہیں ہے، وہ گاؤں کا رہنے والا ہے، سادہ آدمی ہے، کیا خبر نمازی کوئی پڑھتا ہوگا نہ پڑھتا، مگر ایمان اتنا مضبوط ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ ساجی شریک کوئی نہیں۔ اسے کہتے ہیں جو حضرت جی فرما رہے ہیں علم نظری اور فکری سے الگ، جی اس سے الگ ہے، یہ غیر استدلالی، اس میں ثبوت کی ضرورت نہیں، اس میں ثبوت کی ضرورت نہیں۔ آگے پہنچے، ایک بڑھیا چرخہ چلا رہی تھی، ارے بڑی بھی جی ساری عمر چرخہ بھی چلایا، چرخہ ہی چلایا، کچھ اللہ کو بھی پہچانا؟ ہاں پہچانا، اگر اللہ کہے ہیں کہ ایک ہے، کیا ثبوت ہے؟ ثبوت کیا ہے؟ وہ بھی بیچاری بڑھیا تھی، کوئی عالمہ نہیں تھی، اب تو عالمہ بن کر ڈگریاں لے کر آ رہی، جب بھی تمیز نہیں ہے ان سے، اور سمجھتی نہیں ہے۔ کوئی یہاں بیٹھی ہو مولبن عورتوں میں تو برا نہ مانے، سمجھیں بات کو میں کیا کہہ رہا ہوں، کہ علم نظری اور علم بدیہی میں کیا فرق ہے؟ ہائے ہائے، علم نظری اور بدیہی
اور نظری اور فکری یہ جو کہا گیا ہے، اس میں کیا فرق ہے، اس کو سمجھیں اگر کوئی پڑھی لکھی بیٹھی ہو تو۔ بوڑھیا سے کہا ثبوت دو، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس خدا ایک ہے؟ تو دیکھو عالمہ نہیں ہے، پڑھی لکھی نہیں ہے، مگر بڑھیا عمر رسیدہ ہے، سوچتی رہتی تھی اپنے اللہ کے بارے میں۔ بڑھیا نے کہا اس کا ثبوت میرا چرخہ ہے۔ کہا وہ کیسے؟ اب وہ ایسے، جب میں چلاتی ہوں چلتا ہے، چھوڑ دوں تو بند ہو جاتا ہے نا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جیسے میرے چرخے کو چلانے کے لیے کسی کی ضرورت ہے، ایسے زمین آسمان چاند و سورج کے چرخوں کو چلانے کے لیے بھی کسی کی ضرورت ہے۔ اچھا بڑھیا، یہ تو نے بتا دیا، اماں جی یہ تو تم نے بتا دیا کہ خدا ہے، لیکن یہ تو پتہ نہیں چلا ایک ہے یا دو ہیں۔ کہا وہ بھی میرا چرخہ ہی بتا رہا ہے ایک ہے۔ کہا وہ کیسے؟ اگر برابر میں 100 کن کو بٹھا لوں کسی کو، ایک چرخہ چلاوے ایک چینچلی بناوے تو چینچلی بن جائے گی؟ ایک ہی چلاوے گی، ایک ہی چینچلی جب تو چینچلی تاغہ نکلے گا، ورنہ اگر دو بیٹھ جائیں گے کبھی بھی چرخہ نہیں چل سکتا۔ اس سے میں نے سبق سیکھا ہے کہ زمین آسمان میں اگر دو خدا ہوتے تو کبھی بھی نظام صحیح نہیں چل سکتا۔ تو بولو اس عورت نے اللہ کو پہچانا؟ اب تو چوڑیوں کو پوچھ لو ان سے، چوڑیوں کون سی اچھی رہیں گی؟ اب تو یہ پوچھو کہ یہ سوٹ کیسا بنا ہے؟ ایسا۔ اب دھاگا اس ساتھ کا کپڑے کا دھاگا لاؤ، اس سے کپڑا سلے گا۔ اب بیچارہ میاں مٹھو شوہر پھر رہا بڑھانے میں دھکا کھاتا، اس ساتھ کی وہ چاہیے جی، پھر ریل اس ساتھ کی ریل چاہیے، کتر ٹھاؤ پھر رہا، وہ کسی میں ملتی نہیں۔ کہیں ملی تھوڑی سی دلا کے جی انہوں نے ناک مار دی کہ یہ تو ملتی نہیں، اس میں تمہیں دکھائی نہیں دیا تھا، پھر الٹا لے کے جا رہا ہے یہ تو ملی نہیں جی اس میں۔ اب وہ لا کے دے دیا تو فیروزی سوٹ بنایا ہے، فیروزی ریل چاہیے، اچھا پھر فیروزی روپٹہ بھی ہو، اور پھر فیروزی موزے بھی ہوں، اور فیروزی پھر چپل جوتے بھی ہوں، ہے نا۔ پھر کان میں جو زیور ہے اس کا جو نگ ہو وہ بھی فیروزی ہو۔ مجھے تو ایسی چاہیے جو بس اس کا نام ہی فیروزہ رکھ دو، ہے نا، اس کا نام ہی فیروزہ۔ آج تو ہمیں اس کی خبر ہے، وہ بڑھیا ساری عمر چرخہ چلا رہی ہے مگر خدا کو پہچان نہیں۔ بولو اللہ کے ہاں جا کر اس بڑھیا کو اللہ کی طرف سے جنت میں کیسا انعام ملے گا، اور اس فیروزہ کو کیا ملے گا؟ وہاں جاتے ہی فرشتے، اول تو روح نکالنے کے وقت میں جب فرشتے آئیں گے فیروزہ کی جبھی تو چھکڑی بھول جائے گی۔ رو رہی ہے، کیوں رو رہی ہے؟ ہائے میرے بچے، ہائے میرا گھر، ہائے میرے روپے۔ ایک فقیر تھا، جب مرنے لگا تو بولنا تو جان ہی رہا تھا اس سے، مگر بار بار اشارہ یوں کر رہا ہے، جب ہوش میں آوے ذرا سے اشارہ یوں کرے، اب پریشان، اس کی روح نہیں نکلتی، کب سے تڑپ رہا ہے، روح نہیں نکلتی، اشارہ لمبے لمبے سانس بہت دیر میں آ رہے ہیں، سانس تو پورے کرنے ہیں نا اللہ کو، تو اشارہ کر رہا ہے۔ حکم دیا کسی نے بھائی اس کی الماری توڑو، تالی دیکھ کے تلاش کر کے اس کی جیب میں سے الماری کھول لی، اس میں ایک تھیلی نکلی بہت بڑی جس میں اشرفیاں بھری ہوئی تھی، سونے کی اشرفیاں مانگ مانگ کر اس نے اکٹھی کر رکھی تھی، پھر مانگتا تھا۔ اب اس نے اس سے کہا ان کا کیا کریں بھائی، اسے وہاں مدرسے میں دے دیں، انگلی ہیں کہ نہیں، مسجد میں دے دیں کہ نہیں، غریبوں کو بانٹ دیں کہ نہیں، تو کچھ کریں بھی تو انہیں اشارہ کرا یوں، یہاں میری چھاتی پہ رکھ دو۔ اس تھیلی کو اس کی چھاتی پہ رکھا، روح پرواز ہو گئی۔ بولو بھائی کیسی بری موت آئی، اللہ ہماری حفاظت کرے۔ جب سمجھے یہ جو دیر میں سانس آ رہا تھا، اس کی روح اس اشرفیوں کی تھیلی میں اٹکی ہوئی تھی، لیکن چونکہ بول نہیں سکتا تھا، کہہ نہیں سکتا تھا، اس لیے اشارے سے دوسروں نے پہچانا، اور جب وہ مال چھاتی پہ رکھ دیا تو اب کیا ہوگا؟ چھاتی پہ رکھ دیا۔ اب ہوا یہ، جب وہ مر گیا، روح نکل گئی، چھاتی پہ سے وہ تھیلی ہٹاویں تو لاش بھی اٹھے، اور جو لاش کو اٹھاویں تو تھیلی بھی ساتھ ساتھ ہی اٹھے۔ آخر کفنایا، اس کو دفنا دیا اسی تھیلی کے ساتھ، اس نحوست کو اس کے ساتھ ہی دفن کر دیا۔ مشورہ یہ ہوا، دفن کر دیا گیا۔ کوئی چور نگاہ میں تھا، اس نے رات کو جا کے قبر کھولی، اور جب قبر کھول کے دیکھا کہ اشرفی تو یوں رکھی ہوں گی، مردہ ہے وہ تو مرا ہوا، اسے کیا مطلب، اٹھا کے لیا ہوں۔ جا کے جو اس تھیلی کو ہاتھ لگایا، اشرفی کو ہاتھ لگایا، آگ لگ گئی ہاتھ میں اس کے، بری طرح سے روتا پیٹتا، ہائے ہائے ہائے، چیخے مارے چنگاڑے،
بڑا دوائیں لگاویں، کچھ نہ ہو بتاوے کسی کو، ہے نہیں کیا ہوا میرے ساتھ کیا ہوا۔ آخر حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی تھے غالباً رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، نام میں مجھے شک ہو رہا ہے، تو ان کے پاس لے گئے، حضرت اس پہ انہوں نے دم کیا، کچھ سکون ہوا، وہاں سے ہٹا، پھر وہی درد، پھر دم کیا، پھر وہی حالت، سکون ہو جائے پھر وہی۔ تو حضرت نے فرمایا ایسا معلوم ہوتا ہے یہ کیا ہوا، آگ میں جل گیا، تو کہا ایسا معلوم ہوتا ہے دنیا کی آگ میں نہیں، یہ جہنم کی آگ میں انگلی جلی ہوئی ہے۔ ان بزرگ نے فرمایا، اب اسے اقرار کرنا پڑا کہ میں اسی طریقے سے فلاں فقیر کے گھر میں جا کر کے، اس کی قبر میں جا کر کے میں نے اس اشرفی کو چرانا چاہا تھا، وہاں سے میری انگلیوں کو ایک دم سے ایسی آگ لگی۔ تو جہنم میں تپیبی ہوں گی جو چھاتی پہ رکھی تھی، وہ نہیں رکھی نہیں تھی، بلکہ وہ یوں کہتا تھا تھیلی خالی پڑی تھی اور ساری اشرفیاں اس کے بدن پہ چپکی ہوئی تھی۔ دیکھا دنیا کی محبت، دنیا کے حب الدنیا راس کل خطیئۃ، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا دنیا کی محبت سارے گناہوں کی جڑ ہے، دنیا کی محبت۔ اس لیے الستو بربکم کہا گیا کہ میں تمہارا پروردگار نہیں۔ یہ میں نے جو مثال دے کے سمجھایا، یہ اس تعلیم کو سمجھایا ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو جو پالنے والا ہے وہی تو ہے ہمارا پالنے والا اللہ۔ تو یہ جواب کیوں دیا تھا انہوں نے؟ وہ جواب ان کو کسی نے پڑھایا نہیں تھا، انہوں نے پڑھا نہیں تھا کسی کتاب میں سے، ڈگری حاصل نہیں کر رکھی تھی ساری روحوں نے، بلکہ ان کو علم ضروری حاصل تھا، وہاں عقل پوری صحیح سلامتی کے ساتھ تھی، اس لیے سب بول اٹھے۔ ان کا وہ علم غیر استدلالی ضروری تھا، غیر استدلالی ضروری تھا، جیسا کہ میں نے مثال دی اس گاؤدی آدمی کی جو لاٹھی لے کر آیا تھا۔ تو حضرت جی فرما رہے ہیں دیکھو بھائی طالب علم کی باتیں ایسی ہوتی ہیں، کہاں سے کہاں چلی گئی بات۔ ہم تو طالب علم ہیں، بات میں سے بات نکلتی چلی جاتی ہے، توفیق الہی اور فضل الہی اور میرے اساتذہ اکرام کی نظر عنایت اور میرے حضرت کی برکت سے۔ دیکھو بولنا سیکھو، کیا فرمایا، بات میں سے بات جو نکل رہی ہے یہ میرے رب کا کیا ہے، فضل، اور استادوں کی کیا ہے، برکت اور نظر عنایت، انہوں نے محبت سے پڑھایا، اور تیسری چیز میرے حضرت کی برکت، یعنی مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ پیر کی برکت۔ تو تین چیزیں بیان کی حضرت نے، فضل الہی، میرے اساتذہ کی نظر عنایت اور میرے شیخ کی برکت سے یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، اپنا کوئی کمال نہیں ہے، فنا ہے، فنائیت، عبدیت، بندگی۔ تو ذات باری تعالیٰ کا لفظ رب فرمانا یہ دلیل ہے دعویٰ معبودیت کی، کہ اب بس سوائے میرے اور تمہارے اور کوئی معبود نہیں بن سکتا، کسی کو معبود مت ماننا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور دیکھو اس معاملے میں کہ میں تمہارا رب ہوں، پالنے والا ہوں، مجھے ہی معبود سمجھنا، میری عبادت کرنا، اور اس معاملے میں مجھ سے ڈرتے رہنا۔ اگر تم نے اپنے وعدے کو پورا نہ کیا تو میں بھی اپنے وعدے کو پورا نہیں کرنے کا، میرے سے بھی امید نہ رکھو، میں بھی امید، میں نے روزی کا وعدہ کیا ہے، روزی دوں گا، دے رہا ہوں، لیکن تم نے نماز چھوڑ دی، تم نے اللہ کا نام لینا چھوڑ دیا، اللہ والوں کے پاس جانا چھوڑ دیا، تو پھر کیا ہوا، ٹکڑا تو مل رہا ہے، کہاں مل رہا ہے، جیل میں، کہاں مل رہا ہے، روزی تو اللہ نے وعدہ کر رکھا دے گا نہیں دے گا، تو جیل میں مل رہا ہے، چور اپہرن کر کے لے گئے وہاں بھی اس کو ٹکڑا مل رہا ہے، بھوکا تو نہیں رکھتے، وہ بھی بھوکا نہیں مارتے، اس کو بالکل بھوکا کچھ نہ کچھ کھانے کو دیتے ہی ہیں، تو روزی تو نہیں چھینی اللہ نے، کیونکہ اللہ نے روزی کا وعدہ کر رکھا ہے، تم نے ہی ہمارے حکم کو توڑا ہے، اسی لیے ہم نے بھی تمہیں چھوڑ دیا۔ تو جب میں رب ہوں تو تمہیں بندگی میری کرنی چاہیے تھی، تم نے اپنے نفس کی بندگی کی، جاؤ سڑو جیل میں۔ اللہ والے بھی جیل میں گئے ہیں، بڑے بڑے عالم ولی اللہ جیل میں گئے ہیں، صحابہ بھی جیل میں گئے ہیں کافروں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو سچی عزت عطا فرمائی۔ ایک مولوی صاحب تھے، نام یاد نہیں رہتا میرے،
جب ہندوستان کی آزادی کی جنگ میں تھے تو وہ قید میں جیل میں بند کر دیا ان کو کمرے میں، تو وہ بھی ایسے تھے کہ بغیر گوشت کے ان کا بھی ٹکڑا نہیں ٹوٹتا تھا، ان کو بغیر گوشت کے کام. وہاں ان کو کھانے کو دال دی جاتی تھی، 100 گرام دال، 100 گرام کتنے وہ چاول، بس اتنا یہ کھاؤ. اور وہاں گوشت بھن رہا ہے اور کھا رہے ہیں، خوشبو آ رہی ہے. تو انہوں نے کہا بھائی یہ کیا معاملہ ہے؟ افسروں نے کہا کون لا کے دیتا ہے؟ ہم تو کوئی نہیں لا کے دیتے. پیرا لگایا، CID لگائی، کسی نے بتا دیا یہاں کوئی نہیں لا کے دیتا. کہنا کیا یہ کیا ہے اور بتاؤ. پھر CID نے خبر دی ایک پرندہ آتا ہے جنگلے میں آ کر کے بیٹھ جاتا ہے، یہ اسے پکڑ لیتے ہیں اور پکڑ کے ذبح کر دیتے ہیں اور اس سے کھانا کھاتے ہیں. جیل میں روزی پہنچائی، گوشت پہنچایا اللہ نے؟ نہیں پہنچایا. ہاں، سید عطا اللہ شاہ بخاری اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، جیل میں بند کر دیا. 20 سیر اناج دیا جاتا تھا رات کو پیس کے کہ صبح ہی پیش کرنا ہے، تاکہ یہ رات کو سو بھی نہ سکے. یہ مصیبت ڈالی تھی، 20 سیر اناج اب صبح لے جا کے پیش کر دیں، پسایا. اب افسر دیکھیں بھائی ہارتا ہوا دکھائی نہیں دیتا، چہرے پہ اس کے کوئی گرد و غبار نہیں، ہاتھوں میں کوئی نشان نہیں، اور 20 سیر اناج روزانہ پیش کر دیتا. کیا معاملہ؟ چھپ کر کے دیکھا تو آپ اناج لے جا کے چکی کے پاس رکھ دیتے اور رکھ کے اس کو الٹ دیتے اور یوں کہتے یا اللہ مجھے تو پیسنے کی فرصت نہیں، میں تو تیرا قرآن پڑھنے کی فکر میں ہوں. وہ جا کے قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیتے تھے اور اس طرح سے قرآن پڑھتے تھے. یوں لکھا ہے جب قرآن پڑھتے تھے جانور بھی آ کر کے جمع ہو جاتے تھے. جنگل میں اگر شروع کر دیا، ایک دفعہ جنگل میں ان کو تلاش کرنے گئے، کہاں ہے حضرت، کہاں ہے حضرت؟ بس جا کے دیکھا تو حضرت تو اپنا آنکھیں بند کرے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اور سانپ چاروں طرف، سانپ یوں پھنے پھلائے ہوئے اور اس طرح مستی کے ساتھ جھوم رہے ہیں اللہ کا قرآن سننے کے. ان کے کلام میں اثر تھا. کیوں؟ گناہوں سے ان کی آنکھیں پاک تھی، گناہوں سے ان کی زبانیں پاک تھی، دل ان کا غیر اللہ سے صاف تھا، تو ان کے کلام میں اثر کیوں نہ آتا. یہ سید عطا اللہ شاہ بخاری، تو انہوں نے دیکھا اوہو یہ تو اپنا بھی آٹا گر رہا ہے اور اپنا بھی اپنا اناج اس میں چکی میں جا رہا ہے، اور وہ بیٹھے قرآن شریف قرآن سنتے رہے. سارے CID قرآن سننے میں مشغول ہو، بھول گئے چکڑی کو. جب انہوں نے قرآن بند کیا، جب انہیں ہوش آیا وہاں سے بھاگے اور جا کے رپورٹ دی کہ اسی طرح ہوا. انہوں نے بلا کر کے انگریزوں نے اپنے پادریوں سے کہا کہ یوں قصہ یہ بتا رہے ہیں، سنو ان کا بیان. یہ کیا معاملہ تھا کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے، اس طریقے سے آٹا چکی سے پڑھ رہا ہے اور صبح ہی روزانہ پیش کر دیتا ہے، ہارتا دکھائی نہیں دیتا، تھکتا دکھائی نہیں دیتا. تو پادریوں نے یوں کہا اچھا، ان کے عالموں نے یوں کہا اچھا اب ایسے آدمی اس ملک میں پیدا ہو گئے؟ انہوں نے کہا ہاں جی. کہا کہ بس اب تمہاری حکومت نہیں رہ سکتی یہاں، اب تمہیں یہاں سے چپکے ہی نکل جانا چاہیے، نکل جانا چاہیے. مولانا یعقوب صاحب صدر دارالعلوم دیوبند یوں فرمایا تھا، دیکھنا وقت آ گیا ہے، سو گے رات کو کسی کی حکومت میں اور وہاں کھلے گی تو دوسرے کی حکومت میں. انگریز رات کو بھاگے تھے یہاں سے، اسی لیے تو آئے ہو تم گھر چھوڑ کر یہاں، کسی اور مقصد سے آئے. کوئی مزہ لینے آیا ہو، امتحان لینے آیا ہو تو وہ جانے. جتنے یہاں بیٹھے ہو میرے مرید تھوڑا ہی ہیں سارے، ایک آدھا ہوگا کوئی. لیکن آپ کو طلب ہے سچی، اور سچی طلب کے ساتھ آئے ہو تو کچھ لے کے جاؤ، سمجھ کے جاؤ اور اس لائن پر آؤ جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اور ہمارے بڑے چلے ہیں، اس لائن پر آؤ. رہا یہ سوال کہ یہ الستو بربکم کہا، الہکم نہیں کہا. یوں نہیں کہا کہ تم میرے بندو کیا میں تمہارا معبود نہیں ہوں، یوں نہیں کہا، بلکہ یوں کہا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، پالنے والا. کتنا پیارا لفظ ہے، میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں. باپ یوں کہے کیا میں تمہارا باپ نہیں ہوں، ابا نہیں ہوں، کتنا پیارا لفظ ہے. اور ایک یوں کہ میں تمہیں کما کے کھلانے والا نہیں ہوں، میں نے تمہیں پالا نہیں. اس میں کتنا فرق ہے لفظوں. تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھو اس معاملے میں مجھ سے ڈرتے رہنا، اگر تم نے وعدہ وفا نہ کیا تو میری طرف سے بھی وفا کی امید نہ رکھو. جاؤ دھکے کھاؤ.
حافظ جی ہو گئے اپنے گھر کے، پھرو ذلیل ہوتے، عالم ہوں گے اپنے گھر کے، جاؤ پھرو دھکے کھاتے، ہمیں تمہاری پرواہ پچھوا نہیں، جب تمہیں ہی ہماری پرواہ نہیں تو ہم تمہیں فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں۔ اچھا اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھو، کافروں کے ساتھ بھی حفاظت کرنے والے فرشتے ہوتے ہیں، کافروں کے ساتھ بھی حفاظت کرنے والے فرشتے ہوتے ہیں، یہ اللہ کی طرف۔ تو مسلمان کے ساتھ نہ ہوں گے؟ جب کافروں کی حفاظت اللہ کر رہا ہے، انہیں بھی تو روزی اللہ ہی دے رہا ہے، کوئی اور دے رہا ہے؟ سانس کو اللہ دے رہا ہے، کوئی اور دے رہا ہے؟ کافروں کو جو اللہ کو نہیں مانتے انہیں کون پال رہا ہے؟ وہی پال رہا ہے۔ سورج جو اللہ نے پیدا کیا مسلمانوں کے لیے ہی ہے یا سب سارے انسانوں کے لیے ہے؟ جانوروں کے لیے بھی ہے، کافروں کے لیے بھی ہے، جو خدا کو ماننے ان کے لیے بھی ہے، جو خدا کو گالیاں دے رہے ہیں ان کے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہے نہیں؟ تو جیسے سب کے لیے اللہ کا آسمان و زمین چاند، تو قرآن بھی اللہ کا سب کے لیے ہے، چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو، قرآن بھی سب کے لیے ہے، صرف ہمارے لیے نہیں، سارے انسانوں کے لیے ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہے ہیں تم انسانوں میں سے الگ ہو کے جو دعویٰ کر رہے ہو نا میرے سے، ہم تیرے تو ہمارا، اللہ ہم تیرے تو ہمارا، ذرا میں چٹکی مار کے تو دیکھ لوں جوجرا تو نہیں ہے نا، جوجرا تو نہیں ہے۔ یہ بیٹھے بیچارے عمر پور والے، یہ برتن بنا کے بیچتے ہیں، جب بھی کوئی ان سے چیز خریدے گا، کوئی کنڈا ہنڈیا خریدے گا تو یوں چٹکی مارے گا، خوب اس میں مار کے دیکھا ٹن ٹن بول رہی نہیں بول رہی، کیوں بھائی دیکھے گا نہیں؟ تمہاری ہنڈیا کو بھی دیکھے گا، تمہاری چلم کو بھی دیکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یوں کہہ رہے ہیں ذرا میں دیکھ تو لوں، تم ان سارے انسانوں میں سے چھٹ کر ایک طرف آ کے یوں کہہ رہے ہو ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا پالنے والا اللہ ہے، تو میں ذرا دیکھ تو لوں تمہیں، کچے ہو کہ پکے ہو دیکھ تو لوں۔ اور کیا دیکھیں گے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، یوں کہہ رہے ہیں تم نے یوں سوچ لیا لا الہ الا اللہ کہہ دیا بس پار ہو گئے؟ نہیں، آمنا کہنے سے میں کام نہیں چھوڑوں گا، پہلے میں تمہیں آزما کے دیکھوں گا کہ تم کچے ہو یا پکے ہو۔ سمجھ میں آئی؟ کچے ہو، اور آزمائش کس کی چیز میں آئے گی وہ پھر لمبا بات ہو جائے گی، وقت تھوڑا ہے، مختصر کہہ دوں، والجوع والخوف ونقص من الاموال والانفس والثمرات، 5 چیزیں بتائیں کہ تمہیں آزماؤں گا بھوک بھیج کر، میں خوف تم پہلے خوف پر تمہارے پہ خوف طاری کر کے تمہیں آزماؤں گا، کچے ہو کہ پکے ہو۔ بتاؤ بھائی اللہ تمہارے ساتھ ہے یا نہیں؟ ہمارے سب کے ساتھ ہے نہیں ہے؟ اور اللہ جو کہنا ڈرنا مجھ سے، کسی سے نہ ڈرنا، اور یہ ڈر رہا کسی سے، تو آزمائش میں پکے اترے کچے۔ اب کچے ہو کے جاؤ گے یہاں سے پکے، یا میں کسی سے نہیں ڈرتا، اب جا کر اسے کتے سے مغز مارنے لگو، ہٹکائے کتے سے، تو باولا تمہیں کہے گا کوئی، اسے کتے کو کہے گا؟ یہ مطلب نہیں ہے اس کا ڈرنے کا کہ میں ڈرتا نہیں تو دیواروں سے منہ مارتے پھرو خام خواہ، یہ نہیں ہے مطلب یہ ہے دل میں کسی مخلوق کا خوف نہ ہو، اللہ جو چاہیں گے وہ ہو۔ سانپ کو حکم ہے کاٹنے کا تو کاٹے گا، شیر کو حکم ہے پھاڑنے کا تو پھاڑے گا، اور نہیں تو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، پھر بھوک بھیجوں گا، فاقہ بھیج کر بھی تمہیں آزماؤں گا، الخوف والجوع وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں میں نقصان ڈال کے بھی آزماؤں گا، اتنا کھاد ڈالا، اتنا پانی ڈالا، اتنی نگرانی کی، پھر بھی کچھ پیداوار نہ ہوئی، اور پیداوار ہو گئی، سارا لان میں آگ لگ گئی، سارا کا سارا ختم ہو گیا بھائی۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، میں مالوں میں نقصان ڈال کے تمہیں آزماؤں گا۔ تم تو تجارت کر رہے تھے بھینسوں کی، گائے کی تجارت کر رہے تھے، اور تم تو کپڑا بیچ رہے تھے، لیکن سارا کپڑا چوری ہو گیا، یا کپڑوں میں نقصان ہو گیا، یا آگ لگ گئی، کیا پتہ کیا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تمہیں آزماؤں گا، پکے رہیو۔ یہ آمنا کہنے سے دھوکہ نہیں چلے گا، یہاں
अगर बढ़िया हंडिया है ले लो, देखो बढ़िया चिलम है ले लो, यूँ काम नहीं चलेगा। ज़रा मैं यूँ बजा के भी देखूँगा तुम्हें, कच्चे हो के पक्के। आई समझ? वनक़सिम मिनल अम्वाली वल अनफुसी, तुम्हारी जानों में भी मैं तुम्हें आजमाऊँगा। बीमार हो गए, खड़ा होकर नमाज नहीं पढ़ी जा रही, बैठ के भी नहीं पढ़ी जा रही, ये बैठ के भी पढ़ने को तैयार नहीं, खड़ा तो क्या होगा? जब हिम्मत बैठ के पढ़ने की है तो बैठ के नमाज पढ़ता, खड़ा नहीं हुआ जाता। मत होगी तो अल्लाह की तरफ से निज़ाम है। वल अनफुसी वस्समरात, और तुम्हारा इम्तिहान फलों में भी करूँगा। फलों में उलमा ने लिखा है फल से मुराद ये भी हैं जो बागों में होते हैं फल, और फल से मुराद औलाद भी है। जो पैदा हो वही मर जावे, जो पैदा हो वही मर जावे, जो पैदा हो वही मर जावे। अरे ऐसा इलाज कर दो, किसी ने कुछ करवा दिया दिखे, बस जो बच्चा के मरे ही नहीं। अरे मेरे हाथ में ना तेरे हाथ में, तो अल्लाह के हाथ में। अल्लाह ताला कह रहे मैं आजमाऊंगा। एक बुजुर्ग रात को सोए, उनकी शादी नहीं हुई थी, रात को सोए। अरे आ गया अफान, सामने को दिख जाएगा, मुझे पता चल जाए। तो वो रात को सोए, सुबह उठ के तहज्जुद में क्या कह रहे थे, खादिम को बुला के यहाँ हाँ शादी करूँगा, जल्दी शादी करवाओ मेरी। उन्होंने कहा जी अच्छा जी हज़रत तलाश कर, नहीं शादी करवाओ जल्दी। कहने जी रात को तो, सुबह तो होने दो, तलाश करने ना, अभी करूँगा, अभी करूँगा। बड़ी तेज़ी हो गई हज़रत जी को, से क्या हो गया रात को? क्या तो आज तक शादी नहीं करने को तैयार थे, और आज यूँ करें मैं तो अभी शादी करूँगा, अभी शादी करूँगा। और फिर जब भी आए, हाँ भाई हुआ इंतज़ाम कुछ शादी का? यूँ कहा जी नहीं कुछ नहीं हुआ। अब सुबह होने ही थी, उसने कहा हज़रत जी मैं कहाँ ढूंढता फिरूँ, और क्या पता कोई देगा ना देगा, कितने दिन लगेंगे। मेरी लड़की हाजिर है, मेरी लड़की हाजिर है, मैं अपनी बेटी आपके निकाह में पेश करता हूँ। देखा मुरीद कैसा हो, देखे खादिम कैसे हो। और तब कोई हमारे जैसे ही जाके हैं हज़रत जी को, मैं अंडे मुर्गे पी रहे जाके करंट आ रहा, रात को सूझी शादी की अंगाई लग रही। और वो सच्चे थे, अभी सुन चुके हो सच्चाई और इखलास सुन चुके हो, वो पक्के सच्चे थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे एक औरत ने कहा था या रसूल सल्लम आप मुझसे शादी कर लीजिए, मेरा जी चाहता है मैं आपके निकाह में आ जाऊं, ताकि क़यामत के दिन मेरा नाम हो कि ये नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की बीवियों में से है। तो देखा आपने, ऐसी भी थी, ऐसे भी मर्द होते हैं। तो उसने कहा हज़रत मेरी बेटी हाजिर है, फरमा तो बुलाओ तो काजी को और पढ़ाओ निकाह। मजल्ली से निकाह हो गया, निकाह होकर अपने रहने लगे। 2-4 दिन रहे, फिर रहते रहे। अल्लाह का हुक्म लड़का पैदा हुआ, और लड़का पैदा होकर इंतकाल कर गया। जब इंतकाल कर गया, बाप ने बीवी से फरमाया बीवी अब सुन लो बात, अगर तुम्हारा जी चाहे तो तुम रहो और अपना अल्लाह अल्लाह करो, न जी चाहे तो कहीं मैं तुम्हें तलाक दे दूँ, अपना कहीं निकाह कर लो। अब ये अब्बा को बात पहुँची, अब परेशान, क्या तो इतने भूत सवार हुआ था रात को उस दिन कि अभी करूँगा, अभी निकाह करूँगा, अभी करो जल्दी करो। और अब यूँ कहने लगे तलाक दे दो तुम्हें, अपना कहीं और शादी कर लो, अपनी ज़िंदगी गुजारना, मन चाही ज़िंदगी गुजारना। ये बड़ी उम्र के, वो छोटी उम्र की थी लड़की। और नहीं जी चाहता तो रहो, अपना खाओ पियो और अल्लाह का नाम लो। उन्होंने कहा जी बात क्या है, मामला क्या है? सब ने घेर लिया। हज़रत ने फरमाया रात को मैं जो सोया मैंने देखा कि सब लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में हैं, परेशान हाल हैं। दोज़ख की तरफ उनको फरिश्ते खींच कर ले जा रहे हैं। एकदम से एक आदमी को खींच के फरिश्ते ले जा रहे थे। एक छोटा सा बच्चा आया, भाग के आके पैरों में लिपट गया बाप के, और कहा मैं इसको जहन्नम में जाने नहीं दूंगा। फरिश्तों ने अल्लाह ताला से कहा, अल्लाह ने कहा ये बच्चा है ज़िद्दी, इसकी बात सुनो मानो, बस इस बच्चे के कहने से ही इसके बाप को बख्श दो और इसे जन्नत में दाखिल कर दो। तो मेरे दिल में ख्याल आया तूने तो शादी भी नहीं की और तेरे तो बच्चा भी कोई नहीं है, अगर जहन्नम में जाने लगा तेरे बचाव की सूरत क्या हो? वरना मैंने अपने नफ्स की ख्वाहिश की वजह से शादी नहीं की, मेरा काम पूरा हो गया, बच्चा भी हो गया और बच्चा मर भी गया, छोटा बच्चा मर भी गया। अब मेरे लिए आखिरत में जन्नत में जाने का जरिया हो गया नहीं हो गया? बोलो सच्चाई देखी आपने? इसे कहें अल्लाह के लिए हर काम करना। शादी हो अल्लाह के लिए, जीना हो अल्लाह। अगर शादी अल्लाह के लिए करें तो नाचे क्यों? ये खुद भी नाच रहे हैं, दूसरों को भी नचा रहे हैं, और दुनिया भर की टीप टाप बना रहे हैं, दाढ़ी मुंडा के जा रहे हैं शादी में, दूल्हा बन, ये शादी कर रहे हैं, ये तो बर्बादी कर रहे हैं।
اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں بغیر دلیل کے اللہ اپنے اوپر ایمان کامل نصیب فرمائے۔ گردن جھکا لو۔